الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم لنا بالخير وبك نستعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما وعملا بالإخلاص آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری عزیز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گی اور تجوید کورس سے خوب فائدہ بھی حاصل کر رہی ہوں گی۔ آپ نے پچھلی کلاس جو ہم نے نماز کا ٹاپک پڑھا تھا اس سے خوب فائدہ حاصل کیا ہوگا۔ آج اسی ٹاپک کو ہم کنٹینیو کریں گے، تختی نمبر 22 ہی ہم پڑھیں گے جو بقیہ رہ گیا تھا، نماز کا پارٹ 2 ہے۔ پچھلی کلاس میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ثنا کو ہم نے درست طریقے سے پڑھنا جانا، اس میں جو قواعد لگتے ہیں تجوید کے ساتھ کس طرح سے اس کو ادا کرنا ہے یہ ہم نے سیکھا۔ پھر ہم نے تعوذ، تسمیہ، سورۃ الفاتحہ اور تسبیحات جو ہیں، پھر اس کے بعد التحیات کو کس طرح سے درست طریقے سے پڑھنا ہے، یہ تمام باتیں ہم سیکھ چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد نماز میں باری آتی ہے صلاۃ السلام کی، درود پاک کی۔ درود پاک جو ہے اس کو ہم نے کس طرح سے پڑھنا ہے، درست طریقہ کار کیا ہے، تجوید کے ساتھ ہم اس کو کیسے ادا کریں گے، ایک ایک قاعدہ اس درود پاک میں ہم لگائیں گے اور پھر سیکھیں گے کہ اس کو ادا کس طرح سے کرنا ہے۔ ہم نے کوئی بھی غلطی کسی قسم کی نہ ہو، جو کہ ہم نے قاعدے میں ساری باتیں ہم پڑھ چکے ہیں، جتنے بھی قواعد ہم نے پڑھے ہیں وہ سب ہم اپلائی کرتے جائیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار درست طریقہ کار کیا ہے میں پہلے بتا دیتی ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درست طریقہ ہے، ہم نے تجوید کے ساتھ ادا کیا، بالکل ٹھہر ٹھہر کر، آرام آرام سے، ایک ایک قاعدے کو لگا کر۔ سب سے پہلے اللہم، اس میں کون سا قاعدہ لگ رہا ہے؟ اللہم میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ میم مشدد ہے، اور جب بھی میم مشدد ہو تو وہاں پر ہم نے غنہ کرنا ہوتا ہے، تو ہم میم کی آواز اپنی ناک میں لے کر جائیں گے، غنہ کریں گے یہاں پر۔ اور غنہ کسے کہتے ہیں؟ ناک میں آواز لے جا کر پڑھنے کو۔ تو پڑھیں گے اللہم، ناک میں آواز لے گا میم کی۔ پھر لام، اس سے پہلے لام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لام ہے، تو اس لام کو ہم پر پڑھیں گے یا باریک پڑھیں گے؟ ہم نے پڑھا تھا کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو وہاں اس کو پر پڑھا جاتا ہے، تو یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے تو ہم اس لام کو پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے، اللہ اللہم۔ ٹھیک ہے جی۔ پھر لفظ ہے صلی، صلی، صاد جو ہے یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھے جانے والے حروف میں سے ہے، تو اس کو ہم پڑھیں گے پر، موٹا پڑھیں گے، صلی، سلی نہیں ہے، صلی۔ علا، علا، عین ہے، حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کریں گے، علا محمد۔ یہاں پر دیکھیں میم مشدد پھر ہے، تو میم مشدد میں ہم غنہ کریں گے، اور اس کے بعد دیکھیے گا ایک قاعدہ لگ رہا ہے کہ تنوین ہے، دال کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے، اور تنوین کے بعد ہم نے دیکھا واو ہے۔ اب ہم یہ اپنے ذہن کو دوڑائیں گے کہ یہ واو کون سے حروف میں سے ہے، کیونکہ ہم نے ایک قاعدہ پڑھا ہے کہ نون ساکن یا پھر تنوین کے بعد، یہاں پر نون ساکن تو نہیں ہے، تنوین ہے، تو تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آتا ہے تو ہم وہاں پر اخفا کا قاعدہ لگاتے ہیں۔ اگر تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی لفظ آتا ہے تو ہم لگاتے ہیں ادغام کا قاعدہ۔ اگر حروف ہلکیہ میں سے کوئی لفظ آ جاتا ہے تو ہم لگاتے ہیں اظہار کا قاعدہ۔ اور اگر حرف
बा आ जाए तो हम वहां पर लगाते हैं इकलाब का कायदा। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि तनवीन के बाद ये जो वाव है, वाव कौन से हरूफ में से है। तो हमारे जहन में फौरन से ये बात आई कि वाव जो है ये हरूफ यरमलून में से है, इसका मतलब यहाँ पर इदगाम का कायदा लगेगा। अच्छा, इदगाम में हमने क्या सूरत पढ़ी, गुन्ना होता है नहीं होता। हमने ये सूरत पढ़ी थी इदगाम में कि 4 लफ्जों में हम गुन्ना करते हैं और 2 में गुन्ना नहीं करते। वो 4 लफ्ज कौन से थे, या मीम वाव नून, या मीम वाव नून। यहाँ पर कौन सा आ गया, वाव आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि तनवीन के बाद वाव है, इदगाम का कायदा तो लग रहा है और गुन्ना भी करेंगे, क्योंकि वाव में गुन्ना करते हैं, इदगाम माइल गुन्ना का कायदा हम यहाँ पर कर रहे हैं और गुन्ना करेंगे। किस तरह से, मुहम्मदियों दियों दियों, गुन्ना कर रहे हैं, नाक में आवाज लेके जा रहे हैं, तनवीन के बाद वाव है हुरूफ यरमलून में से, इसीलिए। फिर उसके बाद है वअला आली मुहम्मद, आली, हमजा जो है उसके ऊपर खड़ी हरकत है, इसको एक अलिफ की मिकदार खींचेंगे। उसके बाद मुहम्मदियों में मीम मुशद्दद है, वही गुन्ना करेंगे। फिर तनवीन के बाद देखें यहाँ पर काफ है। अब हम देखेंगे कि काफ जो है ये कौन से हरूफ में से है, आया ये हरूफ यरमलून में से है, आया हरूफ इख्फा में से है, या फिर ये इजहार में से है, हुरूफ हल्किया में से, या फिर ये हर्फ बा है इकलाब का। तो ये कौन सा है काफ, ये जो है हुरूफ इख्फा में से है। तनवीन के बाद काफ हुरूफ इख्फा में से आ गया है, तो हमने यहाँ लगा दिया इख्फा का कायदा और गुन्ना भी करेंगे। किस तरह से, मोहम्मद दियो दियो, अपनी आवाज को नाक में लेकर जाएंगे, आली मोहम्मद कमा सल्लैता, कमा, कमा खींचा है इसको मैंने, क्यों, अलिफ से पहले जबर है इसीलिए अलिफ मद्दा लगाएंगे। कमा सल्लैता, स्वाद हुरूफ मुस्तालिया में से है, इसको पुर पढ़ा जाएगा। फिर है सल्लैता, लईता में कौन सा कायदा है, ये आप तमाम जल्दी जल्दी बताइएगा। सल्लैता, स्वाद को हमने पुर पढ़ लिया, लईता में कौन सा हम कायदा लगाएंगे, हम पीछे मदनी कायदे में पढ़ चुके हैं बहुत पहले, बताइएगा कि सल्लैता में हम कौन सा कायदा लगाएंगे। फिर उसके बाद है अला इब्राहीम, इब्राहीमा में देखिएगा अलिफ से पहले जबर है, अलिफ मद्दा का कायदा लगा। फिर या साकिन से पहले जेर है, हमने लगा दिया या मद्दा का कायदा। दोनों जगह खींचेंगे एक अलिफ की मिकदार। इब्राहीम, एक और कायदा इसमें है, इब, बा जो है ये हुर्फे कलकला का है और साकिन है, तो इसको हम खूब जाहिर करके अदा करेंगे। इब्राहीम वअला आली इब्राहीम, वही तमाम कवायद जो है फिर अप्लाई होंगे। फिर उसके बाद हमने लगा दिया है इन्नका, उसके बाद लफ्ज है इन्नका, नून मुशद्दद है, तो हमने यहाँ पर गुन्ना करना है। इन्नका हमीदुम मजीद, हमी, हमी, या को खींचा, क्यों, क्योंकि या साकिन से पहले जेर है तो या मद्दा, और उसके बाद देखिएगा तनवीन के बाद लफ्ज मीम है, और तनवीन के बाद अगर हुरूफ यरमलून का मीम आ गया है तो हम यहाँ पर गुन्ना करेंगे, इदगाम का कायदा लगाएंगे। तो तनवीन के बाद मीम आ गया, हमने लगाया इदगाम माइल गुन्ना का कायदा, गुन्ना भी करेंगे। हमीदुम मजीद, अब यहाँ पर दाल में क्या है, तनवीन है, दो पेश की तनवीन है, लेकिन वक्फ करने की सूरत में हम यहाँ पर क्या कर देंगे, इस दो पेश की तनवीन को स्किप करके हम लगाएंगे अलामत जज़म और साकिन कर देंगे, स्टॉप कर देंगे, रुक जाएंगे। हमीदुम मजीद, जल्दी जल्दी बताइएगा तमाम कि सल्लैता में कौन सा कायदा है। अभी तक सिर्फ 2-3 के जवाब आए हैं, तमाम बताएं सल्लैता में कौन सा कायदा हम अप्लाई करेंगे। फिर उसके बाद है अल्लाहुम्मा, लाम को ऊपर पड़ा, अलिफ के अलिफ के ऊपर जो जबर है इस वजह से, और फिर मीम मुशद्दद है, गुन्ना किया। बारिक अला, बारिक में अलिफ से पहले जबर है, अलिफ मद्दा, अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता, इन सब में वही कायदा अप्लाई हो रहा है। फिर मुहम्मदिया में मीम मुशद्दद है, गुन्ना करेंगे, तनवीन के बाद वाव है, इदगाम माइल गुन्ना होगा, गुन्ना करेंगे, द्यों द्यों द्यों।
پھر ہے وعلا آل محمد، تنوین کے بعد کاف ہے حروف اخفا کا، غنہ کیا. پھر بارکتا میں الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہے. علا لام کو کھینچیں گے، کھڑی حرکات ہے اس وجہ سے. ابراہیمہ میں قلقلہ کا با ہے تو ہم با کو خوب ظاہر کریں گے. یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ کا قاعدہ ہوگا. وعلا آل ابراہیم، وہی تمام قاعدے پھر اپلائی ہوں گے. اور انکا، انکا نون مشدد ہے، اس میں غنہ ہوگا. حمید مجید، پھر سے وہی قاعدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے یا مدہ، تنوین کے بعد میم ہے تو ادغام مع الغنہ، غنہ کریں گے. یا ساکن سے پہلے پھر زیر ہے یا مدہ. اور آخر میں ہم وقف کرنے کی صورت میں کیا کریں گے؟ اسٹاپ کرنے کی صورت میں علامت جزم لگا کر اس کو ساکن کر دیں گے دال کو، اور پڑھیں گے مجید، رک جائیں گے. تو یہ ہمارا درود پاک کمپلیٹ ہوا. درست طریقہ کار کے مطابق تجوید کے ساتھ ہم نے اس کو پڑھنا ہوتا ہے، کوئی جلدی نہیں مچانی ہوتی. ابھی تک تمام کا جواب نہیں آیا ہے. صلیتا میں کون سا قاعدہ ہم اپلائی کریں گے؟ جلدی جلدی بتائیے گا، اور سوچ کر بتائیں، کچھ غلط بھی بتا رہی ہیں. صلیتا، غور کیجئے اس میں کون سا قاعدہ ہوگا. یا ساکن تو ہے، یا ساکن سے پہلے کیا ہے وہ بھی غور کریں. اور یا ساکن سے پہلے زبر ہونے کی صورت میں کون سا قاعدہ ہم لگاتے ہیں. یا ساکن ہے اور زبر ہے، ٹھیک ہے، وہ تو ہمیں معلوم ہے، دکھ رہا ہے ہمیں. لیکن یا ساکن سے پہلے جب زبر آ جائے تو ہم کون سا قاعدہ لگاتے ہیں، یہ پوچھا گیا. یہ بتائیے گا کہ صلیتا میں یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو ہم کون سا قاعدہ لگائیں گے. آگے بڑھتے ہیں. پھر آ جاتی ہے دعا کی باری. اس دعا کو ہم کس طرح سے درست طریقے سے پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اب اس میں ہم قاعدے اپلائی کرتے ہیں. سب سے پہلے آپ دیکھیں، ربج، ربج اس طرح سے پڑھنا ہے، ربج علنی، ربج علنی. یہاں پر دیکھیں دو کلکلہ ایک ساتھ جمع ہو گئے ہیں. با بھی حروف کلکلہ میں سے ہے اور جیم بھی، لیکن دونوں کی حالت کس طرح سے ہے کہ با کے اوپر تشدید ہے، جیم کے اوپر جزم ہے. ہم اس کو کس طرح سے پڑھیں گے؟ با جو ہے حروف کلکلہ تو ہے لیکن اس کے اوپر تشدید ہے، اس لیے ہم جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے. کیسے؟ رب بج، رب بج، ہم جماؤ پیدا کریں گے، اس کو ظاہر نہیں کریں گے. آگے جو جیم ہے اس کے اوپر تشدید نہیں ہے لیکن یہ ساکن ہے، تو حروف کلکلہ جب بھی ساکن ہوتے ہیں ہم اس کو ظاہر کر کے ادا کرتے ہیں. خوب ظاہر کیجئے. کیسے؟ رب بج، جیم کی آواز آئے گی، اج، رب بج، بج بج، رب بج علنی. نی میں دیکھیں یا ساکن سے پہلے زیر ہے، ہم یا مدہ کا قاعدہ لگائیں گے. رب اجعلنی مقیم الصلاة، مقی، یا ساکن سے پہلے زیر ہے یا مدہ کھینچیں گے. مقیم الصلاة، صاد ہے، اس کو پر پڑھیں گے، حروف مستعلیہ میں سے ہے اس لیے لام کو کھینچیں گے کھڑی حرکات کے سبب. پھر ہے وَمِن ذُرِّيَّتِي، وَمِن، غنہ کیوں کیا؟ کیونکہ نون ساکن کے بعد لفظ دال ہے، اور دال جو ہے یہ حروف اخفا میں سے ہے، اور حروف اخفا میں ہم غنہ کرتے ہیں تو یہاں اخفا کا قاعدہ لگایا اور غنہ بھی کیا. کیسے؟ وَمِن ذُرِّيَّتِي، وَمِن ذُرِّيَّتِي. ٹھیک ہے جی. دال کو ہم نے نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے. ذریتی بالکل نہیں ہے، ذریتی نہیں ہے، ذریتی نرمی کے ساتھ پڑھیں، اس میں سیٹی نہیں نکلے گی. پھر ہے یتی، یا ساکن سے پہلے زیر ہے یا مدہ. ربنا، با حروف قلقلہ میں سے ہے، تشدید ہے اس کے اوپر اس لیے جماؤ پیدا کیا. ربنا، الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ کھینچیں گے. وتقبل، وتقبل، با میں جماؤ پیدا کیا.
کیونکہ حروف کلکلا تشدید ہے. اور دعا دعا. اب اس میں مد آ رہی ہے، آپ ایک مد کے نشان تو دیکھ رہے ہیں، علامت دیکھ رہے ہیں، لیکن یہاں پر مد ہے کون سی، یہ آپ لوگ بتائیے گا. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اب تمام درست بتا رہی ہیں. ہم نے جو پیچھے سوال کیا تھا اس میں یا لین کا قاعدہ لگ رہا تھا. صلیتا میں یا ساکن سے پہلے زبر ہے، اس لیے یا لین کا قاعدہ لگائیں گے. تمام درست بتا رہی ہیں. ٹھیک ہے، ہمیشہ دیکھیں کہ ورڈ کون سا ہے، یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہے، تو قاعدہ کون سا لگے گا یہ بتانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یا ساکن ہے وہ تو سب کو دکھ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آگے اس میں بتائیے گا کہ مد جو ہے دعا میں کون سی مد ہے. ہم نے مد کی 6 قسمیں پڑھی ہیں: مد متصل، مد منفصل، مد لازم، مد لین لازم، مد عارض، مد لین عارض. ان 6 قسموں میں سے دعا میں کون سی مد ہم یہاں پر لگائیں گے، جلدی بتائیے گا. پھر ہے ربنا اغفر لی. رب یہاں پر با ہے، جماؤں کے ساتھ ادا کریں گے تشدید کے سبب. پھر غین ہے، غین جو ہے حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو پر پڑھیں گے. ربنا اغفر لی، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ کھینچیں گے. ولی والدی، الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ. اور وللمؤمنین حمزہ ساکنہ ہے، اس کو جھٹکا دے کر ہم ادا کریں گے. یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ کا قاعدہ لگایا. پھر یومل، یوما، یا واو ساکن سے پہلے زبر ہے، واو لین کا قاعدہ لگائیں گے. یقوم واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ کا قاعدہ لگائیں گے، کھینچیں گے. حساب یہاں پر الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ، اور با پہ پیش ہے، لیکن ہم یہاں پر اسٹاپ کریں گے، رکیں گے، اور رکنے کی صورت میں ہم کیا کریں گے، علامت جزم لگا کر اس کو ساکن کر دیں گے اور اسٹاپ کر دیں گے. یقوم الحساب. ٹھیک ہے جی، ابھی تک صرف ایک کا جواب آیا ہے. دعا میں کون سی مد ہے؟ دعا حمزہ ہے، حمزہ کے بعد ایک اور حمزہ ہے. ہم نے ایسا کوئی تو قاعدہ پڑھا ہے مد کے بیان میں، تو کون سی والی مد یہاں پر لگے گی؟ مد متصل ہے، مد منفصل ہے، مد لازم ہے، مد لین لازم ہے، مد عارض ہے، یا پھر لین عارض ہے. ان 6 قسموں میں سے کون سی مد یہاں پر لگے گی؟ تمام جلدی سے بتائیے گا. آگے بڑھتے ہیں ہم. پھر اس کے بعد ہم سلام کرتے ہیں. سلام ہم کرتے ہیں دونوں کندھوں کی جانب. جب سلام کر رہے ہوتے ہیں، بعض لوگ نا، میں نے یہ دیکھا ہے بہت سے لوگوں میں، کہ جب سلام کر رہے ہوتے ہیں نا، ایک طرف سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر بیچ میں سامنے دیکھ کر نا تھوڑا سا رکتی ہیں. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ طریقہ درست نہیں ہے. ہمیں سامنے دیکھ کر رکنا نہیں ہوتا، اسٹاپ نہیں کرنا ہوتا. ہم نے ایک کندھے کی طرف سلام کیا اور دوسرے کندھے کی طرف سیدھا سلام کر لیا. ہمیں رکنا نہیں ہوتا، بیچ میں جو رک جاتی ہیں وہ رکنا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اس کی تلفظ کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس طرح پڑھتے ہیں ہم. اس میں قاعدہ کون سا لگ رہا ہے؟ الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ. پھر ہے علیکم، یا ساکن سے پہلے زبر ہے، یا لین کا قاعدہ ہم لگائیں گے. اور میم ساکن کے بعد دیکھیے گا واو ہے. میم ساکن کے بعد واو آ گئی ہے، اور ہم نے میم ساکن کے قواعد میں 3 قاعدے پڑھے تھے کہ میم ساکن کے بعد اگر لفظ با اور میم کے علاوہ کوئی لفظ آ جاتا ہے تو وہاں پر ہم اظہار شفوی کا قاعدہ لگاتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر میم ساکن کے بعد دوسری میم آتی ہے تو ادغام شفوی. میم ساکن کے بعد لفظ با آ جاتا ہے تو وہاں پر اخفاء شفوی. اور اگر میم ساکن کے بعد ان دونوں کے علاوہ، با اور میم کے علاوہ کوئی لفظ آتا ہے تو ہم وہاں پر لگاتے ہیں اظہار شفوی کا قاعدہ اور غنہ نہیں کرتے. تو ہم نے یہاں دیکھا میم ساکن کے بعد واو ہے، با اور میم کے علاوہ لفظ ہے، تو ہم نے یہاں لگا دیا اظہار شفوی کا قاعدہ اور غنہ نہیں کیا. علیکم ورحمۃ اللہ، رو کو پر پڑا، رو پر زبر ہے اس وجہ سے. پھر اللہ سے پہلے دیکھیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے پہلے پیش ہے، اور جب پیش ہو تو ہم اس کو پر پڑھتے ہیں. تو پڑھا ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ٹھیک ہے جی. پھر اب بڑھتے ہیں ہم دعائے قنوت کی جانب. دعائے قنوت ہم پڑھتے ہیں وطر میں.
عشاء کی وتر جب ہم ادا کر رہے ہوتے ہیں تو دعائے قنوت ہم نے پڑھنی ہوتی ہے. اس کو کس طرح سے ہم نے درست طریقے سے پڑھنا ہے، بالکل درست طریقہ تجوید کے ساتھ کیسے پڑھتے ہیں، ایک بار پڑھ کر دکھاتی ہوں، پھر ہم اس میں قاعدے اپلائی کرتے ہیں. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنَخْشَى عَذَابَكَ إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ. یہ ہے دعائے قنوت پڑھنے کا درست طریقہ کار. اب اس میں ہم قاعدے اپلائی کرتے ہیں. اللہم میم مشدد ہے غنہ کریں گے، انا نون مشدد ہے غنہ کریں گے، الف سے پہلے زبر ہے الف مدہ، نستعی میں یا ساکن سے پہلے زیر ہے یا مدہ، پھر ہے ونستغفر کا غین حروف مستعلیہ کا ہے تو اس کو پڑھیں گے ہم پر موٹا پڑھیں گے، رو پر پیش ہے رو کو پر پڑھیں گے، ونؤمنو میں حمزہ ساکنہ ہے تو ہم جھٹکا دیں گے، ونؤمنو نہیں ہے ونؤمنو بکا. پھر ہے وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ، عَلَيْكَ میں یا ساکن سے پہلے زبر ہے یا لین کا قاعدہ ہے، وَنُثْنِي عَلَيْكَ فا ہے، اس کو ہم بہت نرمی سے پڑھیں گے، سختی نہیں کرنی ہے، سیٹی نہیں نکالنا ہے، وَنُثْنِي نہیں ہے ورنہ وہ سین بن جائے گا، فرق بھی نہیں رہے گا. ٹھیک ہے، تو حروف قریب الصاد کا بھی خیال رکھیں. وَنُثْنِي یا ساکن سے پہلے زیر ہے یا مدہ کا قاعدہ لگائیں گے، عَلَيْكَ یا لین، پھر ہے خیرا یا ساکن سے پہلے زبر ہے یا لین کا قاعدہ، وَنَشْكُرُكَ رو کو پر پڑھیں گے، وَلَا نَكْفُرُكَ الف سے پہلے زبر ہے الف مدہ کا قاعدہ، رو کو پر پڑھیں گے، وَنَخْلَعُ خو جو ہے یہ حروف مستعلیہ کا ہے، اس کو پر پڑھیں گے، پھر عین وسط حلق سے ادا کریں گے، وَنَتْرُكُ رو کو پر پڑھا جائے گا، مَن يَكْفُرُكَ نون ساکن کے بعد یا ہے حروف یرملون کا، ادغام مع الغنہ کا قاعدہ لگائیں گے، غنہ بھی کریں گے. اللہم میم مشدد ہے، ایاک الف سے پہلے زبر ہے الف مدہ، نعبد نعبد خیال رکھیں نعبد نہیں ہے نعبد، عین کی آواز نکلنی چاہیے، وَلَكَ نُصَلِّي صاد ہے حروف مستعلیہ کا، پھر ہے یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ، وَنَسْجُدُ وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ حا ہے خو نہیں ہے، وَنَخْفِدُ بہت سی خواتین پڑھ رہی ہوتی ہیں وَنَخْفِدُ خو بنا دیتی ہیں حا کو، تو یہ بڑی غلطی میں آتا ہے، میجر ایرر میں آتا ہے وَنَحْفِدُ. ٹھیک ہے، حا ہے یہ خو نہیں ہے، لفظوں کو بدلنا نہیں ہے. پھر ہے وَنَرْجُو رو کو پر پڑا، رو ساکن سے پہلے زبر ہے اس لیے، پھر واو ساکن سے پہلے پیش ہے واو مدہ، رو پر زبر ہے رو کو پر پڑا رحمتک، پھر ونخشا خو کو پر پڑھیں گے حروف مستعلیہ کے سبب، شین کو کھینچیں گے کھڑی حرکات کی وجہ سے، عذابک الف سے پہلے زبر ہے الف مدہ، ان عذابک نون مشدد ہے غنہ کریں گے، بالکفار ملحق. یہاں پر دیکھیں قوف لاسٹ میں ہے، اس پہ دو پیش کی تنوین ہے لیکن ہم اسٹاپ کرنے کی صورت میں رکیں گے، علامت جزم ڈال دیں گے، تو قوف حرف کلکلہ میں سے ہے، ہم نے قوف کو خوب ظاہر کرنا ہوگا، کس طرح سے ملحق حق. ٹھیک ہے جی، قوف کو ہم خوب ظاہر کریں گے. تو دعائے قنوت ہم پڑھ چکے ہیں. اب اس میں جو ایک کامن سی غلطی اکثر کر رہی ہوتی ہیں وہ یہ ہے کہ دعائے قنوت کے اندر یہ دیکھیے گا جب ہم پڑھتے ہیں وَلَا نَكْفُرُكَ، لفظ کیا ہے وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ الف مدہ ہے، وَلَا نَكْفُرُكَ یہ لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے اور ہم تیری ناشکری نہیں کرتے. ہم اپنے رب سے کہہ رہے ہیں ہم تیری ناشکری نہیں کرتے، لیکن بہت سی خواتین یہ حروف مدہ کو بھول کر پڑھتی ہیں وَلَا نَكْفُرُكَ، جلدی میں بھی شاید ایسا ہوتا ہے، جلدی میں جب پڑھتی ہیں نا تو پڑھتی ہیں
वनुस्नी अलैकल खैर वनशकुरुका वला नकफुरुका वला नकफुरुका, लाम को खींचा नहीं, वला नकफुरुका नहीं पढ़ा उन्होंने, पढ़ा वला नकफुरुका। सिर्फ क्या गलती है, अलिफ को नहीं पढ़ा, अलिफ मद्दा को हमने नहीं खींचा, जिसकी वजह से माना बन जाते हैं और हम तेरी नाशुक्री जरूर करेंगे। कितनी बड़ी यहाँ पर गलती, ये मेजर एरर है, लाहने जली है। ये लाहने जली खफी क्या होता है हम आगे जाके पढ़ेंगे इंशाल्लाह, इस मुतालिक भी हम वीडियो बनाएंगे। तो यहाँ पर इस चीज को जहन में रखें कि हुरूफ मद्दा भी अगर कहीं पर आ रहे हैं तो इस बात का भी ख्याल रखें, क्योंकि अगर माना बदल जाते हैं तो फिर वहां पर लाहने जली होता है, आपकी नमाज भी जाती रहती है। तो और माना कितनी बड़ी यहाँ पर गलती हो रही है, देखे ना, वला नकफुरुका, हम तेरी नाशुक्री नहीं करते। कोई पढ़ दे वला नकफुरुका, सिर्फ अलिफ मद्दा को छोड़ दे, उसका माना बनेगा और हम तेरी नाशुक्री जरूर करेंगे। तो एक एक मद का, एक एक कायदे का ख्याल रखते हुए हर लफ्ज को अदा कीजिए। इसी तरह बहुत सी खवातीन इसी के अंदर पढ़ देती हैं, वनुसल्ली लफ्ज है, सौद से है, पुर पढ़ेंगे, वनुसल्ली पढ़ देती हैं वनुसल्ली। ये कॉमन सी गलती है, कर देती हैं ऐसे, ये दुआए कुनूत के अंदर ही है। वनुसल्ली लफ्ज क्या है, वलका नुसल्ली, वलका नुसल्ली, सौद से नुसल्ली वनस्जुदु, लेकिन क्या पढ़ेंगी, वलका नुसल्ली, सीन से पढ़ दिया वलका नुसल्ली, तो ये भी गलती है, इसको भी छोटा ना समझे। इसी तरह वनहफिदु, हा से है, क्या है, हा से पढ़ दे, खौ से वनहफिदु, ये भी कर रही होती हैं। तो इन सारी बातों का ख्याल रखें। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज हम कंप्लीट कर चुके हैं। जी, मा यकफुरु का, मई यकफुरु का लिखा हुआ है, ठीक है, ये गलती है, लिखने में प्रॉब्लम हुई है, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह नमाज जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम को दुरुस्त समझ आ गया होगा। तो इसी के मुताबिक अपनी नमाजों को दुरुस्त तरीके से अदा कीजिएगा। और एक हम मद के मुतालिक मैंने एक सवाल किया था कि कौन सी मद लग रही है, वो लफ्ज मैं आपके सामने कर देती हूँ, दुआ व तक़ब्बल, दुआ। तो इसका जवाब यही था, मद्दे मुत्तसिल का कायदा लग रहा है, जिन्होंने बताया दुरुस्त बताया है, लेकिन तमाम ने फिर भी नहीं बताया है। तो जब सवाल किया जाए तो जवाब फौरन से दिया करें, क्योंकि अब तो आप तमाम पढ़ चुके हैं, तो फौरन से जवाब आना चाहिए, सोच विचार करके भी जवाब तो दें कम से कम। तो इंशाल्लाह आगे जाके टेस्ट भी होंगे, उसकी भी तैयारियां जारी रखें। यहाँ पर जो है मद्दे मुत्तसिल का कायदा लग रहा है। ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।